بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے سندھ میں پانی کی قلت پر سندھ حکومت اور وفاق میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں صوبے کو حصے کا پانی نہ ملنے کی شکایت کی گئی۔ صوبائی وزیر کی ارسا کے خلاف شکایت پر وزیر اعظم نے ارسا چیئرمین کو طلب کر لیا۔ سہیل انور سیال کہتے ہیں ٹی پی کینال سے پانی چوری کیا جا رہا ہے اور سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ سندھ میں پانی کی قلت پر سندھ حکومت اور وفاق میں کشیدگی، وزیر اعظم عمران خان سے وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کی ملاقات، صوبے کو حصے کا پانی نہ ملنے کی شکایت کی۔ صوبائی وزیر کی ارسا کے خلاف شکایت پر وزیر اعظم نے ارسا چیئرمین کو طلب کر لیا۔ سہیل انور سیال کہتے ہیں ٹی پی کینال سے پانی چوری کیا جا رہا ہے اور سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے سندھ میں پانی کی کمی کا مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ارسا کو بار بار کہا گیا شارٹیج کے وقت لنک کینالز کو نہ کھولا جائے، جبکہ ارسا کے موقف کو صرف ایک صوبے نے تسلیم کیا۔ ممبر سندھ ارسا کو میٹنگ میں زدوکوب کیا گیا، حکومت انکوائری کرے۔ پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے سندھ میں پانی کی کمی کا مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہتے ہیں ارسا کو بار بار کہا گیا شارٹیج کے وقت لنک کینالز کو نہ کھولا جائے، ارسا کے موقف کو ایک صوبے نے تسلیم کیا۔ ممبر سندھ ارسا کو میٹنگ میں زدوکوب کیا گیا، حکومت انکوائری کرے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تونسا پنج لنک کینال کھولنے کی مخالفت کر دی ہے، جبکہ شیر رحمان کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے تونسا پنج لنک کینال دوبارہ کھول دیا ہے۔ ارسا کے اجلاس میں 3 صوبوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ سندھ کو پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ سندھ کو اپنے حصے کا پانی سے محروم کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ یزیدی سرکار اب سندھ کا پانی بند کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تونسا پنج لنک کینال کھولنے کی مخالفت کر دی۔ شیر رحمان کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے تونسا پنج لنک کینال دوبارہ کھول دیا ہے۔ ارسا کے اجلاس میں 3 صوبوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ سندھ کو پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ سندھ کو اپنے حصے کے پانی سے محروم کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ یزیدی سرکار اب سندھ کا پانی بند کر رہی ہے۔ اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی پانی کی قلت پر وفاقی حکومت پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں پانی کی قلت ہے، جبکہ ارسا میں بدماشی کی جاتی ہے۔ ارسا میں سندھ کے نمائندے پر کتاب پھینکی گئی۔ پانی کے معاملے پر انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی پانی کی قلت پر وفاقی حکومت پر تنقید۔ کہتے ہیں سندھ کے بیشتر اضلاع میں پینے کے پانی کی قلت ہے، ارسا میں بدماشی کی جاتی ہے، ارسا میں سندھ کے نمائندے پر کتاب پھینکی جاتی ہے، پانی کے معاملے پر انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سالوں سے تعطل کا شکار K4 منصوبے کی تکمیل میں مزید 2 سال درکار ہیں، جبکہ رواں سال جون میں کنسلٹنٹ متحرک ہو گئے۔ منصوبے کے ڈیزائن کا ریویو اکتوبر میں پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ K4 منصوبے پر فروری 2022 میں کام شروع ہوگا۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے کا میگا منصوبہ اکتوبر 2023 میں مکمل ہوگا۔ وابڈہ حکام نے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ سالوں سے تعطل کا شکار K4 منصوبے کی تکمیل میں مزید 2 سال درکار ہیں۔ رواں سال جون میں کنسلٹنٹ متحرک ہوں گے، جبکہ منصوبے کے ڈیزائن کا ریویو اکتوبر میں پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ K4 منصوبے پر فروری 2022 میں کام شروع ہوگا۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے کا میگا منصوبہ اکتوبر 2023 میں مکمل ہوگا، جبکہ وابڈہ حکام نے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت K4 منصوبے سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، چیئرمین وابڈہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ چیئرمین وابڈہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی K4 منصوبے پر بریفنگ، کراچی میں پانی کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت K4 منصوبے سے متعلق جائزہ اجلاس، گورنر سندھ عمران اسماعیل، چیئرمین وابڈہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ چیئرمین وابڈہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی K4 منصوبے پر بریفنگ، کراچی میں پانی کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات سے آگاہ کیا۔
اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ وابڈا K4 منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کر دے. ان کا کہنا ہے کہ K4 منصوبہ تیز رفتار بنیادوں پر چلانے کی ضرورت ہے. متعلقہ اسٹیک ہولڈرز K4 منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ہم آہنگی سے کام کریں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں وابڈا K4 منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے. K4 منصوبہ تیز رفتار بنیادوں پر چلانے کی ضرورت ہے. متعلقہ اسٹیک ہولڈرز K4 منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ہم آہنگی سے کام کریں. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مونسون بارشوں سے قبل برساتی نالوں کی صفائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایسے میں سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے نالوں کی خصوصی صفائی مہم کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں 3 بڑے نالوں کی صفائی وفاقی حکومت کی مدد سے کر رہے ہیں. نالوں کی صفائی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے 50 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ جاری کی ہے. گجر نالے پر 90% تک کام ہو چکا ہے. ندی نالوں سے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں اسٹے آرڈر کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں. وزیر بلدیات و اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کراچی میں ضیاء الدین روڈ کے قریب نالوں کی صفائی مہم کا افتتاح کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 بڑے نالوں کی صفائی وفاقی حکومت کی مدد سے کر رہے ہیں. مونسون کی بارشوں سے قبل تمام نالوں کی صفائی کا آغاز کیا گیا ہے. گزشتہ سال کراچی والوں کو بہت پریشانی ہوئی. اب نالوں کی صفائی منظم طریقے سے شروع کی گئی ہے. مونسون آنے سے پہلے کی تیاری کے سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر یہ شروع کرایا ہے. پورا جو ہماری ایک کلیننگ نالا کلیننگ کی جو ایک موو ہے اور اس میں KMC کے 41 ویسے تو 38 کہہ لیں کہ 3 اگر NDMA کی طرف سے ہو رہے ہیں تو KMC کے تمام نالے اور پھر جو DMCs کے ہیں کوئی 514 کے قریب وہ بھی سب نالوں کی کلیننگ اور بہتری کے لیے یہ سارا شروع کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں پینے کے پانی کی قلت ہے. پانی کے معاملے پر انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ان کے حصے کا پانی ملے. 1991 کے ریکارڈ پر تحفظات ہیں مگر اس پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا. پانی کے معاملے میں انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے اور وہ جو ایک ایکٹ ہوا تھا 91 میں جس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں ہم اس کو نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. اس پہ تھا کیا کہ چلیں دیگر ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ طے شدہ بات تھی کہ جب بھی شارٹیج ہوگی واٹر کی تو جو 2 کینال ہیں پنجاب کے ان کو نہیں کھولا جائے گا کیونکہ وہ فلڈڈ کینال ہیں کہ جب پانی زیادہ ہوگا تو ان کینالز کو پانی دیا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگ مستفید ہو سکیں. وزیر بلدیات کا مزید کہنا تھا کہ نالوں کی صفائی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے 50 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ جاری کی ہے. گجر نالے پر 90% تک کام ہو چکا ہے. ندی نالوں سے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں اسٹے آرڈر کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں. اور سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں پانی کی قلت اور کوڑا کرکٹ کراچی کے 2 بڑے مسائل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی مسائل کی بنیادی وجہ صوبائی اور مقامی حکومتیں 2 مختلف جماعتوں کے پاس ہونا ہے. کراچی کے 7 میں سے 5 اضلاع میں کوڑے کرکٹ کا نظام جدید ہے جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے ضلع وسطی اور کورنگی میں پرانا نظام ہے. خوشی کی بات ہے کہ اب ضلع کورنگی اور وسطی نے بھی نظام جدید بنانے کی آمادگی ظاہر کر دی ہے. سندھ حکومت وہ تمام اقدامات کرے گی جو کہ سالڈ ویسٹ اور ماحول کو بہتر بنائے. With a estimated population, DGCPA was saying 20 million. We've been told that the population is about approximately between 25 to 30 million. One of the largest cities in the world, a city which has different ethnicities, a city which has people coming from all sorts of stratas of society, different backgrounds. So it is a city, if I may be allowed to say, not very easy to manage. It is a difficult city. And we've had our share of issues with regards to law and order situation as well, politically polarized situation as well. So
Karachi is bifurcated in 7 districts. The biggest problem that Karachi faces right now is of water and waste management. And I will share with you what the government of Sindh is right now doing, and I'm very glad that Vice Chancellor of NED University, Dr. Lodhi, is also present here because he's part and parcel of the process that the government of Sindh is endeavoring for right now. बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने आलमी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली खवातीन से मुलाकात की और उनको सराहा। उनका कहना था कि ये एजाज़ की बात है। कहते हैं कि उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों का बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के लिए एजाज़ हासिल करना फ़ख्र की बात है। खवातीन खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि जुल्फ़िकार ऑयल टर्मिनल्स को फाल कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में टैंकर्स की मुंतकली शुरू होते ही सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। टर्मिनल पर फायर स्टेशन कायम करने और अतराफ में शजरकारी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा स्टेट और दीगर महकमों के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि जुल्फ़िकार ऑयल टैंकर्स टर्मिनल को मुसलसल फाल रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था यह कराची का एक अहम तरीन प्रोजेक्ट है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ऑयल टैंकर्स की यहाँ मुंतकली से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी और दीगर मसाइल से भी निजात मिलेगी। इजलास के दौरान सीनियर डायरेक्टर स्टेट ने KMC की 53 मार्केट्स की मौजूदा सूरत हाल और रिकवरी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि KMC की मार्केट्स की रीडिज़ाइनिंग और रीमॉडलिंग पर काम शुरू किया जाए। जिन मार्केट्स में इजाफी जगह दस्तियाब है वहां से रेवेन्यू के हुसूल के लिए मंसूबे बनाए जाएं। मार्केट्स की मुरम्मत और बहाली के कामों को भी तेजी से मुकम्मल किया जाए और जहां कहीं मार्केट्स की दुकानों के हवाले से मुकदमात चल रहे हैं उनकी मुकम्मल पैरवी की जाए। और यहाँ पर आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मीरानी ने कहा है कि ज़िला बस्ती पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इस्तेहकाम बल्दियाती सतह पर तरक्याती कामों के तसलसल से ही मुमकिन है। उनका कहना है कि मरकजी दफ्तर बल्दिया आलिया मलिर में यूनियन कमेटियों में जारी तरक्याती कामों के हवाले से मलिर के रुकन सूबाई असम्बली सलीम बलोच की क़यादत में आए वफ़द से मुलाकात के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मीरानी ने कहा कि ज़िला कौंसिल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इस्तेहकाम बल्दियाती सतह पर तरक्याती कामों के तसलसल से ही मुमकिन है। साबका बल्दियाती नुमाइंदगान के शुरू किए गए तरक्याती और तामीराती कामों को शहरियों के बेहतर मफाद में बिला तात्तुल रवा रखने के अमल को यकीनी बनाएंगे। मुस्तकबिल में अहदाफ के हुसूल के लिए जामिया मंसूबों के तहत इक़दाम उठाए जाएं, जबकि निगरानी के मुख्तसर दौरानिये में अफसरान की पेशावराना महारत और तमाम तरह दस्तियाब वसाइल बरोकार लाते हुए बल्दिया मलिर में मजबूत बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अमारात और शाहरात जनरल नसरुल्लाह मेमन और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। और कराची के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए रोड और फुटपाथ पर खड़े ठेले, पथारे, केबिन और स्टॉल्स को मस्मार कर दिया है, जबकि फुटपाथ पर मौजूद सामान को जब्त कर लिया है। शहर कैद को तजावजात से पाक करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट सेल की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी कराची के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जिला साउथ के इलाके सदर में एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाई करते हुए रोड और फुटपाथ पर पथारे, केबिन और स्टॉल मिसमार कर दिए, जबकि फुटपाथ पर मौजूद सामान जब्त कर लिया।
जिला ईस्ट हिल पार्क में तीसरे दिन भी जमीनों पर कब्जा करके तामीरात करने वाले बंगलों को मिसमार किया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि कराची को जल्द तजावजात से पाक करेंगे। जिला ईस्ट और जिला साउथ में कार्रवाई के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट टीम, इलाकाई पुलिस, सिटी वार्डन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम ईरानी ने कहा है कि सड़कों, फुटपाथों समेत सरकारी अराजी पर कब्जा कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मरवानी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कोरंगी और शाह फैसल की शाहराहों, फुटपाथ और सेंट्रल आइलैंड से सैकड़ों तजावजात का खात्मा कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मरवानी ने कहा कि सड़कों, फुटपाथ समेत सरकारी अराजी पर कब्जा कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक रवानी और अवामी आमदोरफ्त के लिए शाहराहों और फुटपाथ को तमाम रुकावटों से मुकम्मल क्लियर रखा जाए। रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कोरंगी शाह फैसल में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान शाहराहों और फुटपाथ से तजावजात का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन में जिले इंतजामिया, बल्दिया कोरंगी, KMC इलाका पुलिस ने हिस्सा लिया। और यहाँ पर आपको खबर दें कि धाबे झील में पानी की लाइन शदीद प्रेशर के बाइस फट गई, जिसके बाद पानी का प्रेशर कम करने के लिए तमाम पंपिंग को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। लाइन फटने और पंपिंग स्टेशन बंद करने से कराची को पानी की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। धाबे झील में पानी की लाइन शदीद प्रेशर के बाइस फट गई। पानी का प्रेशर कम करने के लिए तमाम पंपिंग को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। लाइन फटने और पंपिंग स्टेशन बंद करने से कराची को पानी की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। और कराची को पानी सप्लाई करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई मामूल पर आ चुकी है। कराची वाटर हुकाम ने धाबेजी में पानी के प्रेशर से फटने वाली लाइन के वजूहात से आगाह करते हुए बताया कि हफ्तावार प्रैक्टिस के मुताबिक 100 MGD पंप हाउस पर एक पंप बंद करके दूसरा पंप चलाया जा रहा था कि इस दौरान खुदकार तरीके से एयर खारिज करने वाली ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके दौरान आधा इंच का पाइप अपनी जगह छोड़ गया और वॉल ऑटोमेटिक तरीके से बंद न हो सका और पानी का इखराज शुरू हो गया। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक अमले ने फौरी तौर पर सप्लाई बंद करके दूसरे पंप हाउस से सप्लाई को नॉर्मल कर दिया, जो अब तहत में टेस्टिंग के SOPs मराहिल में है, जिसके बाद दोनों पंप फिर चला दिए जाएंगे। धाबेजी से पानी की सप्लाई मुकम्मल नॉर्मल है। और यहाँ पर आपको खबर देंगे लियाकताबाद से, जहाँ पर कचरे के ढेर और अंबार से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जगह जगह कचरे के अंबार हैं और लियाकताबाद में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, तफसीलात बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में यूँ तो लॉकडाउन का दौरा है और 8 बजे के बाद आवाम के बाहर निकलने पर पाबंदी भी है, लेकिन दिन में काम करने की ज़रूर इजाज़त दी गई है। लेकिन सरकारी मशीनरी दिन में लगता है कि हरकत में नहीं आ रही है, काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि मेन सड़कों पर भी जो है कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरीबाबाद लियाकताबाद की ये शाहरा, जो कि सिविक सेंटर की जानिब जा रही है। इस मरकज़ी शाहरा पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ का कचरा जमा है और कचरा जमा होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक की रवानी में मुतासर होती है और ये कचरे के ढेर से उठने वाला ताफुन बता रहा है कि कई हफ्तों से ये कचरा जो है यहाँ से नहीं उठाया गया है। इसी किस्म की सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ शाहराओं पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर नज़र आती है कि कचरा नहीं उठाया जा रहा है। जिस तरह के दीगर काम जो सुस्तरवी का शिकार हो गए हैं, लगता है कि सरकारी मशीनरी और सरकारी लोग भी जो है काम करने के हवाले से जो सुस्तरवी का शिकार नज़र आने लगे हैं। अब इस शाहरा पर जैसा कि कचरा जमा है, यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर होती है, लोग भी परेशानी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। साथ में अस्पताल भी, अस्पताल के दीवार के साथ ही ये कचरा कुंडी है और यहाँ पर कचरे का ढेर बताया जा रहा है कि अक्सर यहाँ पर लगा होता है और कई हफ्तों यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता है। जी शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने तफसीलात बताएं।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی کے اہم ترین شاہراہ کریمی چورنگی کے قریب ترقیاتی کام تعطل کا شکار ہو گئے، جبکہ کریمی چورنگی پر پانی کی لائن ڈالنے کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ شاہراہ پر موجود گڑھوں سے عوام پریشان، مسافر کہتے ہیں نامکمل ترقیاتی منصوبے عوام کی پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں، شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، حکومت عوام کا کچھ خیال کرے۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبے عوام کے سر کا درد بن گئے۔ شہر قائد میں نامکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبے عوام کی پریشانیوں کا سبب بننے لگے۔ کراچی میں کریمی چورنگی پر پانی کی لائن ڈالنے کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ خستہ حال شاہراہ سے عوام کا گزرنا محال ہو گیا۔ مسافر کہتے ہیں کہ ہر جگہ کی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، حکومت عوام کا کچھ تو خیال کرے۔ یہ روڈ اللہ اللہ کر کے کئی سالوں میں جا کے یہ بنا تھا، اب بن کے واپسی ٹوٹ گیا ہے۔ 20 سال ہو گئے، فور کے چورنگی نہیں بن کے دیے، لوگ باغ بڑی پریشانی میں جا رہے ہیں، کسی کا رکشہ کلٹی ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، ادھر بڑی پریشانی ہے لوگوں کو پانی کی۔ آگے دیکھو ایک دفعہ کیسے کتنی دور دور سے لا کے پانی لا رہے ہیں۔ بہت پریشانی ہے، راستہ یہ پورا ٹوٹا ہوا ہے۔ فور کے چورنگی کو تقریباً 1-2-2.5 سال ہو گئے ہیں یہ بن رہی ہے، ابھی تک نہیں بنی۔ اس کی وجہ سے یہ پانی کی وجہ سے جو ہے یہ روڈ سارا ٹوٹ رہا ہے، گاڑیاں کلٹی ہوتی ہیں، آگے کے ہب ٹوٹتے ہیں، فاگ ٹوٹتے ہیں، گاڑیوں کے نقصان ہے یہ۔ آنے جانے میں بہت ٹریفک کو دقت ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ بھی اکثر ہو جاتے ہیں یہاں پر، کبھی بناتے ہیں پھر ایسے کھلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ حادثے ہوئے ہیں، گاڑیاں گئی ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں لیڈیز کے ساتھ، موٹر سائیکل کا ٹائر سلپ ہو جاتا ہے، جلد بازی میں شام کو اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ عوام کو اور مزید مشکلاتوں میں ڈالے جا رہی ہے۔ روڈ جہاں کہیں کے دیکھ لو سیوریج کا پانی بھرا ہوا ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، کھڈے رستے اتنے خراب ہوئے ہیں، تو عوام کہاں تک برداشت کرے۔ روشنیوں کا شہر کراچی انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ جگہ جگہ کچرے اور بوسیدہ سیوریج نظام سے شاہراہیں خستہ حال ہیں، جبکہ زیر التوا ترقیاتی منصوبے بھی عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ترقیاتی کام کب مکمل ہوں گے کسی کو معلوم نہیں۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا، مگر منصوبے کب مکمل ہوں گے کوئی جواب دینے والا نہیں۔ جبکہ عبداللہ کالج کے قریب روڈ کارپیٹنگ کے لیے منگوائی گئی مٹی شاہراہوں پر پھیل گئی، اندھیرے کے باعث مٹی کے ڈھیر حادثات کا سبب بننے لگے۔ 2 روز میں 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 افراد زخمی ہو گئے۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔